السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سنیں گے بجرنگ آمد کا پارٹ 6۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً ملے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں کہانی۔ حریم آنکھیں کھولو۔ عمر نے اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑا، پھر اس کی نبض چیک کی۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے ساری صورتحال اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ پسینے کے قطرے اس کی ناک کی چونچ سے گر کر حریم کے ریشمی بالوں میں جذب ہونے لگے۔ وہ عجلت کے ساتھ حرکت میں آیا۔ سب سے پہلے اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑی نیند آور گولیوں کی وائل اٹھا کر اپنی جیب میں رکھی، پھر حریم کو ایک اوڑھنی میں لپیٹ کر اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور نیچے گاڑی کی طرف لپکا۔ خوش قسمتی رہی کہ اکا دکا راہ گیروں کے علاوہ اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ حریم کو گھر سے ہاسپٹل پہنچانے میں اسے تقریباً 10 منٹ لگے۔ وہ حریم کو لے کر اپنے ایک سینئر دوست ڈاکٹر رضوان شہزاد کے پرائیویٹ کلینک میں ہی آیا تھا۔ ڈاکٹر شہزاد کو اس نے راستے میں ہی آگاہ کر دیا تھا۔ کلینک پہنچتے ہی حریم کی ٹریٹمنٹ شروع ہو گئی۔ اسی دوران میں پھر عروبہ کا فون آ گیا۔ اب عمر نے کال ریسیو کی۔ اس نے کہا، آنٹی آپ ریلیکسڈ ہو جائیں، میں حریم کو یہاں کلینک میں لے آیا ہوں۔ اس نے کسی چیز کا زیادہ سٹریس لیا ہے اور بے ہوش ہو گئی ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، وہ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ کلینک میں معدے اور جگر کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر موجود تھا، مگر سڑکوں پر بد امنی کی وجہ سے وہ بھی ابھی تک ڈیوٹی پر نہیں پہنچ سکا تھا۔ عمر نے ڈاکٹر رضوان کے ساتھ مل کر معدہ واش کرنے کا عمل مکمل کیا اور پھر حریم کو ڈرپس وغیرہ لگا دیں۔ چند منٹ کے لیے اسے بریتھنگ مشین پر بھی رکھنا پڑا، لیکن پھر اس کی ضرورت نہ رہی۔ اس کی حالت بر وقت طبی امداد کے سبب تیزی سے سنبھل رہی تھی۔ عمر نے کبھی حریم کو چھوا نہیں تھا، لیکن اب ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے وہ اس کے جسم کے مختلف حصوں کو مسلسل چھو رہا تھا۔ عجیب سی کیفیت تھی اس کی۔ کئی موقعوں پر تو ضرورت کے باوجود اس نے حریم کو چھونے سے گریز کیا اور وہ کام ڈاکٹر رضوان پر چھوڑ دیا۔ اس کا دل بار بار بے طرح دھڑکنے لگ جاتا تھا۔ 15-20 منٹ بعد حریم اپنی پلکوں کو ایک دھیمی سی حرکت دینے لگی۔ اس کی سانس بھی ہموار ہو رہی تھی۔ تب اس نے کنکھیوں سے عمر کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی نس میں انجیکشن لگانے میں مصروف تھا۔ عمر کو دیکھ کر اس کی غنودگی بھری آنکھوں میں شدید حیرت نمودار ہوئی، تاہم اس حیرت میں ایک طرح کا اطمینان بھی تھا۔ وہ کسمسائی اور ہولے سے کچھ کہا۔ عمر نے اپنا کان اس کے ہونٹوں پہ پاس کیا۔ وہ رندھی ہوئی کمزور آواز میں کہہ رہی تھی، میں کہاں ہوں؟ ممی کہاں ہیں؟ وہ کسی ٹریفک میں جام میں پھنسی ہوئی ہیں، اور آپ بھی اب بالکل ٹھیک ہیں، بالکل پریشان نہ ہو۔ عمر نے چادر اس کے سینے تک کھینچی اور دوپٹے سے اس کا سر ڈھانپ دیا۔ حریم کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ اسی دوران میں آنٹی عروبہ کا فون پھر آ گیا۔ بیٹا حریم کیسی ہے اب؟ ان کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ روتی رہی ہیں۔ آنٹی حریم بالکل ٹھیک ہے، ابھی تھوڑی دیر میں آپ کی اس سے بات کراتا ہوں۔ میں نے گھر بھی فون کر دیا ہے، باریال اور ماہین گھر پہنچ چکے ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ بیٹا اب ٹریفک تھوڑا تھوڑا حرکت میں آنا شروع ہو گیا ہے، میں بھی یہاں سے نکلتی ہوں تو کلینک پہنچنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ارے نہیں آنٹی، اس کی ضرورت نہیں ہے، حریم کو اب اوکے کر دیا گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آدھ پون گھنٹے میں ہم ویسے ہی یہاں سے فارغ ہو جائیں گے۔ آپ تکلیف نہ کریں، یہاں سے نکل کر سیدھا گھر ہی پہنچیں، ہم بھی بس پہنچ جاتے ہیں۔ عمر نے صورتحال کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ آنٹی عروبہ کو اصل بات کا پتہ چلے۔ اولاد کی طرف سے سوسائڈ اٹیمپٹ کتنی اذیت ناک ہوتی ہے، اس کا اندازہ لگانا محال ہے۔ قریباً 1.5 گھنٹے بعد حریم اس قابل ہو گئی کہ اسے کلینک سے گھر لے جایا جا سکے۔ آنٹی عروبہ ابھی تک گھر نہیں پہنچ پائی تھی۔ بڑا زبردست قسم کا ٹریفک جام ملا تھا انہیں۔ گاڑیاں 4 گھنٹے سے پھنسی ہوئی تھیں۔ عمر نے گھر پہنچنے کے لیے ایسا راستہ اختیار کیا جس پر ٹریفک جام کا استعمال نہیں تھا۔ اس نے اپنے پہلو کی نشست اسٹریچ کر دی تھی اور حریم اس پر نیم دراز ہو گئی تھی۔ اس کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا۔ عمر کے دل میں بہت رنج تھا اس واقعہ کے حوالے سے، لیکن حریم کی حالت فی الحال ایسی نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کوئی سخت بات کی جاتی۔ ہاں، عمر نے اسے اس بات کی تاکید ضرور کی کہ وہ گولیاں نگلنے والی بات اپنی ممی کو اور دیگر گھر والوں کو ہرگز نہیں بتائے گی۔ حریم نے آنکھیں بند کیے اس بات میں سر ہلا دیا۔ 2 روز بعد حریم کی طبیعت مزید سنبھل گئی۔ عمر کی ہدایت کے مطابق اس نے گولیاں نگلنے والی بات ممی سے بھی چھپا لی تھی۔
عمر کو اس بات کی خوشی تھی کہ حریم نے اس کی بات کو اہمیت دی ہے اور اسے تسلیم کیا ہے۔ تاہم جو حرکت حریم نے کی تھی وہ اس کے حوالے سے حریم سے بات ضرور کرنا چاہتا تھا۔ تیسرے چوتھے روز اسے اتفاقاً بات کرنے کا موقع بھی مل گیا۔ وہ اپنی امی کے ساتھ حریم کو دیکھنے آیا تھا۔ وہ لوگ چائے پی رہے تھے جب کسی قریبی گھر سے رونے دھونے کی آوازیں آئیں۔ معلوم ہوا کہ سامنے والے گھر میں ایک خاتون دل کے دورے کے سبب انتقال کر گئی ہیں۔ آنٹی اروبا اور عمر کی امی جلدی سے فوتگی والے گھر میں چلی گئیں۔ عمر صوفے پر بیٹھا تھا، حریم سامنے کرسی پر سر جھکائے ہوئے تھی۔ عمر نے کہا، حریم، مجھے آپ سے اس طرح کی حرکت کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ آپ جیسی باشعور اور دین کی سمجھ رکھنے والی لڑکی سے ایسی مایوس کن حرکت کا سرزد ہونا بہت تکلیف دہ ہے۔ حریم اپنی نظریں اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ حریم، میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے پاپا کی جدائی آپ کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے حالات میں بہت سختی ہے، لیکن سختیوں کا مقابلہ کرنے اور حالات سے لڑ کر انہیں سدھارنے کا نام ہی تو زندگی ہے۔ وہ دھیمے لیکن بوجھل لہجے میں حریم کو سمجھاتا رہا۔ آخر میں وہ ایک گہری سانس بھر کر بولی، وہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، مجھے خود بھی پتہ نہیں۔ میں اس پر بہت شرمندہ ہوں، لیکن اب بھی کسی وقت مجھے لگتا ہے کہ میں مر ہی جاتی تو اچھا تھا۔ ایسی باتیں منہ سے مت نکالیں، وہ قدرے ترشی سے بولا۔ زندگی خدا کی نعمت ہے اور آپ کی زندگی آپ کے ارد گرد موجود لوگوں کے لیے بہت اہم ہے، بہت زیادہ اہم۔ اس نے یہ بات کچھ ایسے لہجے میں کہی تھی کہ حریم بے ساختہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس لمحے میں ان دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں۔ ایک خیال بجلی کی سی تیزی کے ساتھ ان دونوں کے ذہنوں سے گزرا۔ اس برقی لہر والے خیال نے خاموشی کی زبان میں حریم سے کہا، ہاں، تم ٹھیک سمجھ رہی ہو حریم، میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے نزدیک تمہاری زندگی کی بہت بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہ اہمیت اب سے نہیں، بہت عرصے سے ہے۔ اس اہمیت کے پیچھے کئی موسموں، چاندنی راتوں، چمکیلی صبحوں اور خوش رنگ تہواروں کی چھوٹی چھوٹی یادیں ہیں۔ حریم نے گڑبڑا کر نظریں جھکا لی۔ اس کے ریشمی بالوں کی لٹیں اس کے چہرے کی طرف پھسل آئیں اور چہرے پر ایک چھوٹا سا گھونگھٹ بنا دیا۔ وہ اسی گھونگھٹ کی اور سے بولی، آپ میری مشکلوں کے بارے میں جانتے ہوں گے، لیکن زیادہ نہیں جانتے۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی وہ ایسے ہی تو نہیں ہو جاتی نا۔ ہو سکتا ہے کہ میں جانتا ہی ہوں، وہ جیسے بے ساختہ کہہ گیا۔ حریم نے چونک کر عمر کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر زرد رنگ لہرا گیا۔ عمر نے جلدی سے بات بدلی اور اسے سمجھانے والے انداز میں بولا، دیکھو حریم، ہمیں ہر تکلیف اور پریشانی میں بھی اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک تکلیف اور پریشانی اس موجودہ تکلیف اور پریشانی سے بھی بڑی ہے جس کا سامنا ہمیں نہیں کرنا پڑا۔ اپنے آپ کو سنبھالیں حریم، خود کے لیے نہیں تو اپنے باقی گھر والوں کے لیے۔ آپ بڑی بہن ہیں، آپ پر اس گھر کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ ذرا سوچیں، آپ کی اس حرکت کا پتہ باریال اور ماہین وغیرہ کو چلے تو کیا اثرات پڑیں گے ان پر۔ عمر کے لہجے میں ایک اپنائیت بھرا غصہ تھا۔ وہ کئی منٹ تک بڑی درد مندی اور اپنائیت کے ساتھ حریم کو تسلی دیتا رہا اور اس کا حوصلہ بڑھاتا رہا۔ وہ اسے اسٹڈی دوبارہ شروع کرنے کا بھی کہہ رہا تھا۔ اس کی باتوں میں ایک پرخلوص خوشبو تھی اور یہ خوشبو خود عمر کو بھی محسوس ہو رہی تھی۔ مناسب ترین الفاظ جیسے بے ساختہ اس کی زبان سے ادا ہوتے چلے جا رہے تھے۔ آخر میں اس نے ہمت کر کے حریم سے بس اتنا کہا، اپنی مشکلات میں خود کو کبھی تنہا نہ سمجھیے گا۔ وہ ایک بار پھر چھٹک کر عمر کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس کا یہ انداز اتنا پیارا تھا کہ عمر کو اپنی روح میں اترتا ہوا محسوس ہوا۔ حریم کو پوری طرح ٹھیک ہونے میں کئی روز لگ گئے۔ وہ خود کو بہت کمزور محسوس کر رہی تھی، مگر والدہ اور بہن بھائی کے سامنے وہ تندرست اور خوش نظر آنے کی کوشش کرتی تھی۔ عمر کے علاوہ یہ حقیقت کسی کو معلوم نہیں تھی کہ پریشانی اور مایوسی کی انتہا کو چھو کر اس سے کتنی بڑی غلطی سرزد ہوئی تھی۔ اس دوران میں عمر 2 بار ان کے گھر آیا۔ اس نے حریم کی والدہ کو ڈھکے چھپے لفظوں میں بتا دیا تھا کہ وہ حریم پر گزرنے والی قیامت سے آگاہ ہو چکا ہے۔ اس نے حریم کی والدہ کو مشورہ دیا کہ وہ اس ظلم کے خلاف خاموش نہ رہیں، لیکن اپنے اس مشورے پر وہ زیادہ زور بھی نہیں دے سکا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سفر کتنا دشوار اور کانٹوں بھرا ہے، مگر عمر جانتا نہیں تھا کہ ہونے والا فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ حریم کی امی اب تہیا کر چکی تھی کہ انہوں نے اب آواز اٹھانی ہے۔ 2 دن پہلے ماں بیٹی میں رات کو طویل گفتگو ہوئی تھی۔ انہوں نے سارے منفی اور مثبت پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد وکیل صاحب سے مزید بات بھی کر لی تھی۔ اب حریم اور اس کی امی کو پہلا کام یہ کرنا تھا کہ تھانے جانا تھا اور اپنے مجرم کے خلاف FIR درج کرانا تھی۔
انتظار صرف اس بات کا تھا کہ حریم ٹھیک سے چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے، اور آخر وہ تہلکہ خیز دن آن پہنچا جب چادروں میں لپٹی دونوں ماں بیٹی تھانے پہنچی۔ حریم کے حالو یاور حیات کو بھی ساتھ جانا تھا، مگر ایک ارجنٹ کام کے سبب وہ آ نہ پائے تھے۔ عروبہ کا حوصلہ جوان تھا، اس کے باوجود وہ اندر سے کانپ رہی تھی۔ شاید زندگی میں پہلا موقع تھا کہ اس نے تھانے کی دہلیز پار کی تھی۔ تھانے میں داخل ہونے کے 2-3 منٹ بعد ہی عروبہ کو اپنے خوف میں نمایاں کمی محسوس ہوئی۔ اس کی کپ کپاہٹ کم ہو رہی تھی اور اس کی جگہ ایک طرح کا طیش اور رنج و غم اس کے رگوں پہ میں دوڑنے لگا تھا۔ وہ مطلوبہ اہلکار کے سامنے پہنچی اور مستحکم لہجے میں بولی، میں رپورٹ درج کرانا چاہتی ہوں۔ موٹے تازے محرر نے ماں بیٹی کو سرتاپا گھورا، پھر نے کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اکھڑے سے لہجے میں بولا، کس بات کی رپورٹ بی بی؟ مجرمانہ حملے کی۔ میری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ عروبہ ایک ایک لفظ چبا کر مستحکم لہجے میں بولی۔ محرر نے حیران ہو کر دونوں کو دیکھا۔ وہ پردے میں تھی۔ عروبہ کی طرح حریم کی بھی بس آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ محرر نے اپنا رجسٹر بند کیا اور ذرا تعجب سے بولا، کس کے ساتھ ہوئی ہے زیادتی؟ میری اس بچی کے ساتھ، وہ بے خوف اور بے جھجک لہجے میں گویا ہوئی۔ آپ دونوں کے ساتھ بھی کوئی آیا ہے یا اکیلی ہیں؟ ہمارے ساتھ کوئی نہیں، ہم اکیلے ہیں، آپ بس رپورٹ درج کریں۔ ہٹے کٹے محرر نے معنی خیز انداز سے اپنے ساتھ بیٹھے اہلکار کی طرف دیکھا۔ اس نظر میں شاید تھوڑا سا تمسخر بھی شامل تھا۔ پھر اس نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بولا، آپ دونوں کافی پریشان لگ رہی ہیں۔ بہرحال کب ہوا ہے وقوع اور الزام کس پر ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں سب کچھ، آپ رپورٹ لکھیں، عروبہ نے کہا۔ محرر تیکھے لہجے میں بولا، بی بی رپورٹ ایسے درج نہیں ہوتی، آپ کسی سیانے بندے کو اپنے ساتھ۔ سیانے بندے نے کیا کرنا ہے یہاں؟ عروبہ تڑک کر بولی، جس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ یہاں ہے، اس کی ماں یہاں ہے، وہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹانے یہاں آئی ہیں اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ ان کی بات سنیں، ان کی شکایت درج کریں۔ عروبہ کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی گرمی شرمی چڑھ گئی ہے آپ کے دماغ کو۔ اوے نیاز محمد، ٹھنڈا پانی لا کر پلا ان دونوں کو۔ محرر کا انداز مذاق اڑانے والا ہی تھا۔ عروبہ جیسے طیش سے پھٹ پڑی۔ وہ بولی، آپ رپورٹ درج کرتے ہیں یا پھر میں ایس پی صاحب کے پاس جاؤں یا پھر اس سے اوپر؟ عروبہ کا لب و لہجہ دیکھ کر نائب محرر نے بات کو سنبھالنا اور بولا، بی بی ایف آئی آر اس طرح درج نہیں ہوتی، پہلے آپ ہم کو اپنا مسئلہ بتائیں، ہم اس کی کچی رپورٹ لکھیں گے، پھر آپ کے بیان میں کوئی وزن ہوا تو بات آگے بڑھے گی۔ آپ نے جو بھی کرنا ہے کرو، لیکن ایک بات اپنے دماغ میں رکھو، کوئی عورت جب اپنی زبان سے اتنی بڑی بات کہتی ہے تو پھر وہ بے وزن نہیں ہوتی، اور اس کو مذاق میں لینے والا سخت بے وقوف شخص ہی ہو سکتا ہے۔ محرر کا سانولا چہرہ ایک بار پھر سرخی مائل ہوا، لیکن اس کے بولنے سے پہلے ہی نائب محرر بول اٹھا، جس وقوع کی آپ بات کر رہی ہیں یہ کب ہوا ہے؟ یہ دسمبر کی 3 تاریخ کی بات ہے۔ محرر اور نائب محرر نے ایک بار پھر تمسخر کی نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ محرر بولا، یعنی کوئی 2-3 مہینے گزر چکے ہیں۔ چلو خیر، یہ کس قسم کا واقعہ تھا اور آپ کو کس پر شک ہے؟ شک نہیں ہے، یقین ہے، پورا یقین ہے۔ یہ ایڈوکیٹ ریاض احمد کے بدمعاش بیٹے عدیل عرف عادی کا کام ہے، اور اس خبیث نے سب کچھ لوٹ لیا ہے، سب کچھ۔ عروبہ سسکیوں سے رونے لگی۔ حریم سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کی پلکوں سے 2 موتی جھڑ کر اس کی جھولی میں گرے۔ محرر نے ذرا حیرت سے کہا، بی بی تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایڈوکیٹ ریاض احمد کے بیٹے عدیل احمد نے آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی؟ اس نے حیرت کے عالم میں فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہاں وہی ہے ظالم، نہ جانے اب تک کتنی عزتوں پر ڈاکہ ڈال چکا ہے۔ کاش ہم نے پہلے ہمت کر لی ہوتی، کاش ایک اور حریم اس کے ظلم کا شکار نہ ہوتی۔ عروبہ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اگلے 10-15 منٹ میں عروبہ نے بلا جھجک پورا وقوع پولیس اہلکاروں کے سامنے کھول کر بیان کر دیا۔ پتہ نہیں کہ اتنی توانائی اور دلیری کہاں سے آ گئی تھی اس کے اندر۔ اس نے جو کچھ بھی بتایا پولیس والوں نے ایک سادہ کاغذ پر لکھ لیا۔ آخر میں محرر نے کہا، بی بی کچی رپورٹ تو ہم نے لکھ لی ہے، پر یہ ایف آئی آر والا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ویسے بھی ایس ایچ او صاحب اس وقت گشت پر ہیں، آپ کل دوپہر کے بعد کسی وقت آ جائیں، پھر ہی بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ اگلے روز دوپہر تک کا وقت عروبہ اور حریم نے بڑی مشکل سے کاٹا، اور تب ایک بار پھر تھانے جا پہنچی۔ ایس ایچ او صاحب تو آج بھی نہیں تھے،
تاہم چھوٹی چھوٹی داڑھی والے ایک دھیڑ عمر سب انسپیکٹر سے ان کی بات ہوئی۔ سب انسپیکٹر کا نام عطا اللہ تھا اور وہ شکل و صورت سے کچھ شریف نفس ہی لگتا تھا۔ اس کو بھی پوری بات کا علم ہو چکا تھا۔ اس نے عروبہ سے مخاطب ہو کر کہا، بی بی، ایسے وقوعوں میں جلدی رپورٹ درج کرانا پڑتی ہے، تب ہی کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ اب تو آپ نے لگ بھگ 3 مہینے گزار دیے ہیں، پھر بھی آپ زور دیں گی تو رپورٹ تو ہم درج کر ہی لیں گے، کیونکہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، لیکن آگے یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بی بی، میں اب آپ کو کیا بتاؤں، یہ بڑا اوکھا رستہ ہے۔ ایک تو جن لوگوں کے خلاف آپ کیس کرنا چاہتی ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ ایڈوکیٹ ریاض ایک دبنگ بندے کا نام ہے۔ ابھی جو پہلا کیس درج ہے اس پر بھی کوئی خاص کارروائی نہیں ہو سکی۔ ہم نے برا بھلا چالان عدالت میں بھیج دیا ہے۔ ملزم مفرور ہے۔ اس کے سوتیلے بھائی کو کچھ دن کسٹڈی میں رکھا گیا تھا، بعد میں اسے بھی چھوڑنا پڑا۔ یہ لوگ ملزم کو بچانے کے لیے سارے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں اور ابھی تک کامیاب ہیں۔ لیکن بھائی صاحب، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مجرم طاقتور شخص ہے اس لیے ہم صبر کا گھونٹ بھر کر بیٹھ جائیں۔ ہم میں جتنی ہمت طاقت ہے ہم آواز بلند کریں گے اور کر کے رہیں گے۔ ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اخباروں تک جائیں گے، الیکٹرانک میڈیا تک جائیں گے۔ عروبہ روحانسی ہو رہی تھی۔ یہ کوششیں اس دوسری پارٹی نے بھی کی ہیں۔ 1-2 اخباروں میں ایڈوکیٹ کے بیٹے کے بارے میں کوئی لمبے چوڑے آرٹیکل بھی چھپے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے بی بی کہ اس سے ہونا کچھ نہیں۔ اگر لڑکا پکڑا بھی گیا تو بہت ہوا تو 2-2.5 سال کی سزا ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے بھی مدعی پارٹی کو بہت کچھ بھگتنا پڑتا ہے۔ جو بھگت چکے ہیں اس سے زیادہ اور کیا بھگتنا پڑے گا؟ حریم جو اب تک خاموش بیٹھی تھی جیسے چٹک کر بولی، آپ کی بہت مہربانی، آپ بس ہماری رپورٹ درج کریں۔ نقاب کی اور سے حریم کی بس آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں اور ان میں آتشی آنسو تھے۔ سب انسپیکٹر عطا اللہ نے طویل سانس لے کر اپنی داڑھی کھجائی اور بولا، چھوٹی بی بی، تم سمجھ نہیں رہی ہو، یہ بڑا کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ بلکہ راستہ بھی کیا ہے، بس کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ بڑے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں پردہ دار بیبیوں کو، پوچھ گوچھ، طبی معائنہ، آئے دن تھانے کچہری کے چکر، اور پھر عدالت میں صفائی کے وکیل جیسے جیسے سوال پوچھتے ہیں بچیوں سے، اللہ معاف کرے۔ عروبہ نے تلخ لہجے میں کہا، سب انسپیکٹر صاحب، لگتا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی یہاں شکایت سننے کی نہیں بلکہ ڈرانے کی ہے۔ آپ ہماری فکر نہ کریں، ہم نے اب اپنے آپ کو ہر صورتحال کے لیے تیار کر لیا ہے۔ آپ بس ایچ او صاحب سے ہماری ملاقات کرا دیں تاکہ ہماری رپورٹ درج ہو سکے۔ ٹھیک ہے بی بی، جیسے تم لوگوں کی مرضی، تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ بہتر ہے کہ آپ ساتھ والے کمرے میں بیٹھ جاؤ، وہ قدرے بے روحی سے بولا۔ کافی دیر انتظار کے بعد بھی ایس ایچ او سے ملاقات نہ ہو پائی۔ دوسرے روز وہ دونوں پھر تھانے پہنچے۔ اس مرتبہ حالو یاور حیات بھی ساتھ تھے۔ پتہ چلا کہ ایس ایچ او صاحب آئے تو تھے مگر علاقے میں ایک وی آئی پی موومنٹ تھی، اس وجہ سے فیلڈ میں چلے گئے ہیں۔ یہ کام آغاز میں ہی اتنا دشوار ثابت ہو رہا تھا کہ عروبہ کو دانتوں پسینے آ گئے۔ کیس شروع ہونا تو دور کی بات، ابھی تک رپورٹ ہی درج نہیں ہو سکی تھی۔ معاملے کو ٹالنے اور لٹکانے کے پولیس والوں کے پاس سینکڑوں ہیلے بہانے تھے۔ وہ 2-2 گھنٹے پولیس اسٹیشن میں بیٹھی رہتی اور پولیس والے درزیدہ نگاہوں سے انہیں گھورتے رہتے۔ ایک بار حالو یاور حیات کی اہلکاروں سے جھڑپ بھی ہوئی۔ آخر ایک روز عروبہ اور یاور حیات سے ہو کر مقامی ایم پی اے کے پاس جا پہنچے۔ اس کی منت سماجت کر کے اسے اپنے ساتھ لیا اور اس روز بے مشکل ان کی رپورٹ درج ہو پائی۔